وعلى صحابته الصديقين الراشدين المهديين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما وألحقني بالصالحين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في آجامها تجمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما أبدا منزه عن شريك في محاسنه وجوهر الحسن فيه غير منقسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حمد و ثناء کے بعد قرآن کریم فرقان حمید سے آیت طیبہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ جل مجد الکریم سے دعا ہے میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے، سن کر مجھے اور آپ کو ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قبلہ حضور کی موجودگی میں میرے جیسے بہت کم علم آدمی کا بولنا مناسب نہیں ہے، لیکن بزرگوں سے عقیدت رکھنے والے لوگ ہیں ہم اور ان کے نظر کرم کے محتاج ہیں۔ حصول برکت کے لیے ان کے سامنے بولنے کی جرت کر رہا ہوں، انشاءاللہ نظر فرمائیں گے، اور اگر کوئی باتیں ایسی ہو گئی تو قبلہ حضور معاف فرما دیں گے۔ اس اسٹیج پر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حضور کے ساتھ یہاں بہت مرتبہ حاضری ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خلفائے راشدین کے ایام میں تسلسل کے ساتھ یہاں انعقاد ہوتا ہے، اور آپ احباب میں سے جو اس کے منتظمین ہیں بلا شبہ وہ داد کے تحسین کے مستحق ہیں کہ انہوں نے اس ماحول میں خلفائے راشدین کا سلسلہ ذکر رکھا، اور تقریباً میری دانست کے مطابق تمام بزرگوں کے ایام یہاں ہوتے ہیں۔ میں خود بھی کئی مرتبہ یہاں تقریر کر چکا ہوں، شاید کسی جگہ موقع پر حاضری نہ ہوئی ہو، لیکن تقریباً اللہ تعالیٰ کی توفیق ہوئی ہے اور حاضری کی سعادت نصیب ہوئی ہے، تو ہم سب حصول برکت کے لیے یہاں موجود ہیں۔ آج حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت کے سلسلے میں ان کا ذکر خیر ہے۔ اللہ تعالیٰ خلیفہ ثالث امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نگاہ فیض سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، مستفیض فرمائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں سے تھے جنہیں نبی علیہ السلام کے صفات کاملہ کی جھلک نصیب ہوئی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے تیسرے خلیفہ تھے، جنہیں ہم خلیفہ ثالث کہتے ہیں، اور پہلے جو دو خلفاء جو شیخین کریمین
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کے مشیر بھی تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بہت بڑے امیر ترین آدمی تھے اور ایک نہایت کامیاب ذمہ دار تاجر تھے، اور ان کا مکے میں تجارت کا معاملہ سب کے علم میں تھا، وہ سب سے کامیاب تاجر تھے۔ ان کی بیش بہا دولت اسلام کی خدمت کے لیے صرف ہوئی، انہوں نے اسلام کی خدمت اپنے جان اور مال سے کی۔ اس وقت کی جب اسلام کے دامن میں غربت بہت زیادہ تھی، ضعیف اور فقراء مسلمان تھے جنہیں کھانے پینے کو میسر نہیں تھا، اور مسلمانوں کو غزوات کے محاذ درپیش تھے۔ اس موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ذاتی مال سے نقد بارگاہ رسالت میں پیش کیا اور مسلمان مجاہدین کی مدد فرمائی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں خصوصی دعاؤں سے نوازا۔ 82 برس کی عمر میں حضرت عثمان غنی کا وصال ہوا۔ خلفائے راشدین میں سب سے زیادہ عمر حضرت عثمان غنی نے پائی، یعنی 82 برس، ورنہ تقریباً بزرگوں کی عمر 63 برس رہی ہے، کیونکہ انسان کی مسنون عمر 63 برس ہے۔ سب سے بڑے انسان کامل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 برس عمر ہوئی، تو مسنون عمر انسان کے لیے یہی ہے۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جس شخص کی عمر 63 برس ہو تو وہ اپنی بس ہی سمجھے۔ اب چونکہ مسنون انسان کی جو عمر ہے وہ تو 63 برس ہے، تو آگے جتنے بھی دن ہے وہ یوں سمجھے کہ وہ موت کے قریب ہی ہے۔ ویسے بھی انسان موت کے قریب ہی ہوتا ہے ہر دن، لیکن چونکہ 63 برس ایک مسنون عمر ہے، جو کہ سب سے بڑے انسان جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر رہی، تو خلفائے راشدین میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے بڑی عمر 82 برس تھی۔ بروز جمعہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جامع شہادت نوش فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے کمالات اور اوصاف سے نوازا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا ہر پہلو، ہر جہت قابل تقلید اور مینار نور ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا کوئی ایسا گوشہ نہیں ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ اس نظام میں یا اس شعبے میں اس کے لیے کیا رہنمائی ہو، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں اسے سب کچھ میسر ہے، سب کچھ دستیاب ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہر طرح سے، ہر اعتبار سے قابل تقلید اور مینار نور ہے۔ چاہے وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی سے اس کا تعلق ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے مثالیں قائم کی ہے۔ آپ کی شب و روز کے معمولات ہیں، آپ کے عبادتیں ہیں، جو کچھ ہے بندگی خدا کے اعتبار سے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کے اعتبار سے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں اس کا بہت بڑا دفتر آپ کو سیرت طیبہ میں میسر ہوگا۔ یا انسانوں کی خدمت کے اعتبار سے، حقوق العباد کے اعتبار سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سیرت طیبہ میں بہت سارے پہلو نظر آتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حقوق العباد کیسے ادا کیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسا شفیق معلم اس کائنات میں دوسرا نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسا سچا تاجر ہونے میں کوئی نظیر نہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ اسی طرح انسانوں کی فلاح کے لیے، ان کی ترقی کے لیے، ان کے بھلائی کے لیے، ان کے خیر کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کوئی عظیم منصوبہ ساز نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسے جامع کمالات، جامع اوصاف عطا فرمایا کہ قرآن فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سیرت میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، کامل نمونہ ہے،
بہترین نظام حیات اگر تم گزارنا چاہتے ہو، بہترین نظام زندگی اگر بسر کرنا چاہتے ہو، تمہیں کہیں بھٹکنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم آؤ مدینے کے تاجدار کے دروازے پر، نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دہلیز پر، تو تمہیں زندگی گزارنے کے تمام نمونے، تمام شعبہ زندگی نبی علیہ السلام کی زندگی میں نظر آئیں گے۔ دیکھ لیں، آپ سارے دیکھ لیں، نیا نمونہ دیکھا، میری طرف توجہ کرے۔ تو نبی علیہ السلام کی زندگی میں یہ تمام چیزیں موجود ہیں۔ درود شریف پڑھیں محبت کے ساتھ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و آلہ اجمعین، ایک مرتبہ پھر پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و آلہ اجمعین، بلند آواز سے محبت کے ساتھ۔ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے، نوازنا چاہتا ہے، عظمتوں کے مینار پر فائز کرنا چاہتا ہے، تو اسے نبی علیہ السلام کے اوصاف میں سے، اوصاف حمیدہ میں سے، لائق تعریف اوصاف میں سے، صفتوں میں سے کوئی ایک صفت اللہ تعالیٰ اس بندے کو عطا کر دیتا تھا۔ یہ جتنے بزرگ ہیں، صالح ہیں، نیک لوگ ہیں، ان کے اندر جو اچھائیاں ہیں نا، جو نیکیاں ہیں، یہ نبی علیہ السلام کے صفات کا ایک جھلک ہے، ایک پرتو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ جتنے صالح بزرگ ہیں، ان کی جو اچھائیاں، ہم لوگ تو گناہگار ہیں، جو نیک لوگ ہیں ان کی اچھائیاں اور نیکیاں جو ہے یہ نبی علیہ السلام کے صفات کی ایک جھلک ہے۔ یہ جو اللہ والے ہیں، نیک لوگ ہیں، منکسر المزاج ہیں، اللہ کے مخلوق کے ساتھ عاجزی سے پیش آنے والے ہیں، یہ بھی نبی علیہ السلام کے اوصاف کا ایک حصہ ان کو عطا ہوا ہے۔ نبی علیہ السلام کی بارگاہ اقدس ایسی تھی کہ ہر عام اور خاص بارگاہ رسالت میں آ کر حاضر ہوتا تھا، بلکہ بعض اوقات نبی علیہ السلام سے لوگ چمٹ جاتے تھے، قربت میں آ کر بیٹھ جاتے تھے، سرکار کی قربت میں آ کر نبی علیہ السلام نہایت عاجزی سے، متانت سے، انکساری سے ان سے پیش آتے تھے۔ تو یہ جو عاجزی کرنے والے بزرگ ہیں، یہ عاجزی ان کو نبی علیہ السلام کے اوصاف سے عطا ہوئی۔ بادشاہوں کا جو رعب اور دبدبہ ہے، یا جن کو اللہ تعالیٰ نے رعب اور وقار عطا فرمایا، یہ رعب اور دبدبہ وقار بھی نبی علیہ السلام کے ان اوصاف میں سے ایک جھلک ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو عطا کی۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں نصرت بالرعب مسیرت الشہر، اللہ تعالیٰ نے رعب کے ذریعے میری مدد فرمائی ہے کہ میں 1 مہینے کے فاصلے پر ہوں، میرے دشمن کو پتہ چل جائے تو میرا دشمن جو ہے نا وہیں کانپنا شروع ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے رعب کے ذریعے میری مدد فرمائی۔ اقبال نے نہیں کہا کہ شوکت سنجر و سلیم تیرے جمال کی نمود، تیرے جلال کی نمود، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے یہ اوصاف جن کو عطا فرمایا، تو ان کا رعب اور دبدبہ اور وقار تھا۔ ہمارے استاد ہیں تو ہمیں پڑھاتے تھے، تو ایک دن میں نے اپنے حفظ کے جو استاد تھے میرے، میں نے ان سے کہا کہ حضور استاد کے رعب اور دبدبہ اتنا ہے کہ ہم سامنے سے گزر نہیں سکتے، ہماری ہمت نہیں ہوتی سامنے سے گزرنا۔ تو وہ کہنے لگے کہ آپ نے ہمارے بڑے استاد حضور مفتی اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو نہیں دیکھا، وہ گھر سے نکلتے تھے نا، ہمیں پتہ چل جاتا تھا، خوشبو ان کی محسوس ہوتی تھی، وہیں ہم جو ہے نا خوف زدہ ہو جاتے تھے کہ حضور استاد صاحب آ رہے ہیں، اتنا رعب اور دبدبہ ان کا ہوتا تھا۔
تو یہ بزرگوں کے پاس جو روب ہوتا، وقار ہوتا ہے نا، یہ نبی علیہ السلام کے اوصاف میں سے ان کو عطا ہوا ہے۔ نبی علیہ السلام کے اوصاف کی جھلک، یہ ڈھیروں برکتیں، خلیفہ ثالث، امیر المومنین، پیکر شرم و حیا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے کامل درجے سے عطا فرمائی تھی۔ ان کے اندر شرم اور حیا اللہ تعالیٰ نے کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ وہ نہایت حیادار انسان تھے، نہایت باوقار انسان تھے۔ نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی سے جو سیدنا عثمان غنی کے نکاح میں دی، اسے فرمایا اکرمی ہے فَإِنَّهُ مِنْ أَشْبَهِ أَصْحَابِ خُلُقًا، میری بیٹی عثمان غنی کی تعظیم کر، اس کی عزت و تکریم کر، یہ ان افراد میں سے ہے جو سب سے زیادہ اخلاق میں میرے مشابہ ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سرکار نے یہ فرمایا کہ یہ ان افراد میں سے جو اخلاق میں میرے مشابہ ہیں۔ تو نبی علیہ السلام خود بڑے حیادار تھے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ صفت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ آپ جانتے ہیں کہ حیا ایک مومن کا حسین زیور ہے۔ حیادار انسان جو ہے نا گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ علامہ اوکاڑی صاحب فرماتے تھے کہ داڑھی جو ہے نا تمہیں گناہوں سے بچائے گی۔ تمہاری داڑھی ہے، تم کسی جگہ فلم دیکھو گے یا کہیں ہوٹل میں جاؤ گے، تم تو سوچو گے کہ یار لوگ کیا کہیں گے، اتنی بڑی داڑھی بارش آدمی یہ کیا کر رہا ہے یہاں پر۔ تو یہ داڑھی تمہیں جو ہے برائی سے بچائے گی۔ تو انسان جب حیادار ہوتا نا تو حیا انسان کا اتنا بڑا زیور ہے، مومن کا حسین زیور ہے کہ مومن گناہ سے بچ جاتا ہے۔ انسان کو حیا جو ہے گناہ سے بچاتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا فاتک الحیا ففعل ما شئت اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جس انسان کی حیا ختم ہو جائے پھر وہ اس کے جی میں جو آئے وہ کرتا پھرتا ہے، بے باک بن جاتا ہے، جھری بن جاتا ہے۔ ایک آدمی ایک صاحب کو جو ہے حیا کے بارے میں درس دے رہا تھا کہ حیا جو ہے انسان کو گناہوں سے بچاتی ہے، حیا ایمان کا زیور ہے۔ ایک آدمی درس دے رہا تھا حیا کے بارے میں، تو نبی علیہ السلام وہاں سے آ کر گزرے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا دا، سرکار نے فرمایا اسے چھوڑ، فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ، حیا ایمان میں سے ہے۔ اگر مومن ہوگا تو حیادار ہوگا، مومن ہمیشہ باحیا ہوتا ہے۔ تو اس دور میں جب انسان بہت سارے معاملات کی وجہ سے بے باک بن جاتا ہے، حیا کا دامن انسان سے چھٹ جاتا ہے، خلوت جلوت میں ہو تو انسان پھر بھی جلوت میں تصنع اور بناوٹ کرتا ہے۔ یعنی ایک محفل ہے، میں آپ کے سامنے اس محفل میں میرے سرپرہ ماما بھی ہے، میں شاید صحیح والے کرتے میں ہوں گا مناسب قسم کے، آپ کے سامنے یہاں انسان جلوت میں ہوتا ہے تو بناوٹ بھی کرتا ہے، تکلف بھی کرتا ہے، تصنع بھی انسان کر دیتا ہے، لیکن میری خلوت کا تو آپ کو پتہ نہیں ہے نا، میری خلوتیں کیا ہیں، اللہ میری خلوتوں پر رحم فرمائے۔ تو ہماری خلوتوں میں شاید حیا نہیں ہوتی، تو جلوتوں میں پھر بھی تصنع اور بناوٹ کا مظاہرہ کر لیتا بندہ، محفل میں لوگوں کے سامنے شاید وہ شرافت کا مظاہرہ کر دیتا ہے اور مصنوعی قسم کی حیاداری بھی وہ دکھا دیتا ہے، لیکن خلوتوں میں یہ حیا نہیں ہے ہمارے۔ تو اس دور میں حیا انسان بڑا بے باک بن گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ جو سب سے بڑی صفت ہے مومن کی، مومن کا جو زیور ہے نا، یہ حضرت عثمان غنی کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام تشریف فرماتے، بے تکلف تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی محفل میں بے تکلف بھی تھے ہوتے تھے اور کہیں تکلف کرتے بھی تھے، اس کی بھی شرعی وجوہات ہوتی تھی، کوئی شرعی ممانعت نہ ہو تو نبی علیہ السلام ایسی بے تکلف بھی کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ تشریف فرماتے، حضرت ابوبکر صدیق آئے، آپ اسی طرح بے تکلف تھے، اور حضرت عمر فاروق آئے، آپ بے تکلف رہے۔ جب عثمان غنی آئے تو نبی علیہ السلام نے تکلف کیا اور تکلف کر کے
اپنے پاجامے کو درست کیا جو کہ تھوڑا سا ٹخنوں سے اوپر اٹھا ہوا تھا، اسے درست کیا اور آپ درست ہو کر بیٹھے تو اما عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ حضور جب ابو بکر صدیق آئے تو آپ ایسے ہی لیٹے ہوئے تھے بے تکلف، حضرت عمر فاروق آئے تب بھی آپ بے تکلف لیٹے ہوئے تھے، لیکن کیا بات ہے کہ عثمان غنی کے آنے سے آپ نے تکلف کیا، بیٹھنے میں بھی تکلف کیا اور آپ نے اپنے کپڑے کو اپنے پاجامے کو درست کیا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ عائشہ میں اس بندے سے حیا نہ کروں کہ جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، جس کا جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی جس کے حیا کے چرچے ہوتے ہوں، تو اس کو دیکھ کر نبی علیہ السلام نے تکلف کیا۔ تو اسے آپ اندازہ لگائیں کہ نبی علیہ السلام کے کامل صفت کو اللہ تعالیٰ نے کیسے کوٹ کوٹ کر حضرت عثمان غنی کے اندر بھرا ہوا تھا۔ بخاری شریف میں ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام اتنے حیادار تھے کہ کنواری عورت میں جتنی حیا اس سے بھی زیادہ نبی علیہ السلام کے اندر حیا تھی۔ بخاری شریف میں اشد و حیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت زیادہ حیا تھی، یعنی شرم اور حیا کے پیکر تھے نبی علیہ السلام۔ تو اللہ تعالیٰ نے عثمان غنی کو یہ صفت عطا فرمائی۔ حضرت عثمان غنی نے دعا کی تھی اللہم احینی سعیدا وامتنی شہیدا، یا اللہ مجھے سعادت کی زندگی عطا فرما اور مجھے شہادت کی موت عطا فرما۔ یہ دعا تھی حضرت عثمان غنی کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سعادتوں بری زندگی عطا فرمائی کہ مکہ شریف میں آپ جیسا کامیاب تاجر کوئی اور نہیں تھا۔ آپ نے اپنی تجارت کے ذریعے اپنی دولت سے مسلمانوں کی اس زمانے میں مدد کی جب مسلمانوں کے جسم پر پھٹے پرانے کپڑے ہوتے تھے، پیوند لگے لباس ہوتے تھے، اور کسی جنگی محاذ پر مسلمانوں کے پاس کھانے پینے کو اشیاء بھی نہیں ہوتی تھی۔ اس موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی، اپنے مال کے ذریعے، اشرفیوں کے ذریعے، نقد کے ذریعے، اور اونٹ پیش کیے، بما ساز و سامان، بما پالان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے خدمت میں پیش کیے۔ ایک حدیث پاک میں کہ نبی علیہ السلام نے ترغیب دی کہ کون ہے جو اس وقت مسلمانوں کی مدد فرمائے، مسلمانوں کو غزوہ درپیش ہے۔ تو حضرت عثمان غنی نے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں اشرفیوں سے بھری تھیلی پیش کی۔ نبی علیہ السلام نے اشرفیاں اٹھائی، آپ علیہ السلام اپنے ہاتھوں میں اشرفیوں کو الٹ پلٹ رہے، کبھی ایک ہاتھ سے کبھی دوسرے ہاتھ میں، اسی پھر دوسرے ہاتھ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اشرفیوں کو الٹ پلٹ رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں اے اللہ آج کے بعد عثمان غنی کو کوئی بھی عمل نقصان نہ دے، آج کے بعد عثمان غنی کا کسی بھی عمل پر مواخذہ نہ کر۔ یہ نبی علیہ السلام نے کہہ دیا کہ عثمان غنی کو کوئی عمل نقصان نہ دے، یا وہ کوئی برائی نہ کرے، کوئی گناہ نہ کرے، یا کوئی گناہ کوئی مواخذہ نہ ہو۔ یہ نبی علیہ السلام جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے عثمان سے اتنی خدمت اسلام کی لی ہے، تو اللہ تعالیٰ عثمان غنی کو ان تمام اعمال سے، ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھے گا جو نقصان کار ہو، لہٰذا کوئی ایسا کام وہ نہیں کرے گا کہ جو اس کے لیے نقصان دہ ہو۔ تو ایک جگہ یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر کھڑے ہو کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ دعا کی۔ اور ایک مرتبہ مسجد نبوی شریف میں تعمیر اور توسیع کے لیے ضرورت تھی، تو ایک مکان کو خرید کر مسجد نبوی شریف میں دینا تھا اور مسجد نبوی شریف کی توسیع کرنی تھی۔ جامع ترمذی میں مناقب عثمان میں یہ روایت موجود ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس مجلس میں موجود تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے درود شریف پڑھے محبت کے ساتھ، اللہم صلی علی سیدنا، نہیں ہے آپ توجہ کریں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کون ہے جو یہ مکان خرید کر مسجد نبوی کے لیے وقف کرے، میں اسے جنت میں مکان دینے کی ضمانت دیتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا
جو بھی یہ مکان خرید کر کے مسجد نبوی شریف میں توسیع کے لیے وقف کرے میں اسے جنت میں مکان کی ضمانت دیتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی نے جب یہ بات سنی تو چپکے سے جا کر 25,000 درہم میں وہ مکان خرید کر کے مسجد نبوی کے تعمیر کے لیے توسیع کے لیے وقف کیا۔ پھر نبی علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ ارشاد فرما رہے تھے کہ جو یہ مکان خرید کر کے مسجد نبوی کے توسیع کے لیے وقف کرے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یا رسول اللہ اگر وہ مکان میں خرید کر کے مسجد نبوی کے لیے وقف کروں تو کیا یہ جنت کی ضمانت آپ مجھے دیں گے؟ تو سرکار نے فرمایا کہ جی ہاں، یہ مطلقاً ضمانت ہے، جو بھی خرید کر کے دے گا میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ وہ مکان میری ذاتی ملکیت بن گئی تھی، میں نے خریدا تھا، اب اس کو میں مسجد نبوی کے لیے وقف کر دیتا ہوں۔ ایسی بے شمار خدمات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام کے لیے ہے۔ آپ نے بیر روما خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کیا۔ اس زمانے میں 35,000 درہم بہت بڑی بات ہوتی ہے، 35,000 درہم کافی بڑی رقم ہوگی اس زمانے کے اعتبار سے۔ تو حضرت عثمان غنی نے اسے خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کیا۔ اس زمانے میں خرید کیا کہ جب مسلمان پانی کے بوند بوند کو ترستے تھے، مسلمانوں کے پاس پانی کے چشمے نہیں تھے، پانی میسر نہیں تھا، اور جو چشمے تھے، جو وسائل پانی کو حاصل کرنے کے تھے وہ مسلمانوں کے وسائل نہیں تھے، یہودیوں کے وسائل تھے۔ تو حضرت عثمان غنی نے اس زمانے میں وہ ظالم یہودی مسلمانوں کو پیسوں کے بغیر، قیمت کے بغیر پانی پینے کو بھی دینے کے لیے تیار نہیں تھے، حضرت عثمان غنی نے اس زمانے میں بیر روما خرید کر کے مسلمانوں کو دیا۔ نبی علیہ السلام نے اس بیر روما خرید کر کے مسلمانوں پر وقف کرنے پر اللہ تعالیٰ نے عثمان غنی کو جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے جو 12 سال تھے آپ نے اس میں مسلمانوں کی خدمت کی۔ ویسے بھی آپ کے سخاوت کے تر چرچے تھے، فیاضی آپ کے طبیعت کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ نبی علیہ السلام بھی سب سے بڑے سخی تھے، اور اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے اس یار کو یعنی خلیفہ ثالث کو عثمان غنی کو نبی علیہ السلام کی یہ صفت بھی عطا فرمائی تھی کہ اس کے طبیعت کے اندر فیاضی تھی۔ ایسے کئی محروم لوگ تھے، حرمان قسمت ہوا کرتے تھے کہ جنہیں حضرت عثمان غنی اپنے دولت کے بل بوتے پر پالا کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی اپنے خرچے پر ان کا نظام زندگی چلایا کرتے تھے۔ جو ان کے طبیعت میں اللہ تعالیٰ نے فیاضی بھی رکھی تھی، سخاوت بھی رکھی تھی۔ نبی علیہ السلام کتنے بڑے سخی تھے۔ اما عائشہ فرماتی ہے کہ بارش کے موقع پر آسمانوں پر بادل آ جائیں، پھر اچانک تیز ہوا چلے، اس تیز ہوا سے بھی بڑھ کر نبی علیہ السلام کی سخاوت ہوا کرتی تھی۔ نبی علیہ السلام اتنے بڑے سخی تھے۔ تو نبی علیہ السلام کی یہ صفت حضرت عثمان غنی کو بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی کہ وہ فیاض طبیعت کے مالک تھے۔ اپنے خلافت کے دور میں اس نے مسلمانوں کے تعمیر کے لیے، منصوبہ سازی کے لیے، مسلمانوں کی فلاح اور بہبود کے لیے بہت سارے کام کیے۔ لیکن یہ شخص کہ جس نے کئی کنویں خرید کر کے مسلمانوں کو پینے کے لیے پانی فراہم کیا، اور مسجد نبوی میں مکان خرید کر کے مسجد کے تعمیر اور توسیع میں جگہیں دی، آج اس شخص کو نماز پڑھنے پر بھی پابندی تھی جب قصر خلافت کا معاشرہ تھا، اور ایک پانی کا گھونٹ پینے کے لیے بھی اسے نہیں دیا گیا۔ حتیٰ کہ حضرت عثمان غنی نے خلافت کے دروازے پر کھڑے ہو کر جب تقریر کی کہ مسلمانوں تمہیں یاد ہے جب پانی کے ایک بوند کو تم ترستے تھے تو میں ہی تھا کہ تمہیں پانی خرید کر کے میں نے تمہیں وہاں چشمہ دیا ہوا تھا، اور تمہیں یاد ہے جب مسجد نبوی میں تمہارے لیے جگہ کی گنجائش کم ہو گئی تو میں نے ہی مکان خرید کر کے تمہارے لیے مسجد نبوی میں تعمیر اور توسیع کی،
آج مجھے رسول اللہ کے مسجد میں سجدے تک کی اجازت نہیں ہے اور پانی پینے کو بھی میسر نہیں ہے، کوئی ہے تم میں سے جو مجھے پانی پلائے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے تمام خطرات کے باوجود حضرت علی المرتضیٰ پانی پیش کرنے کے لیے مشکیزہ لے کر حاضر ہوئے تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم پر بھی انہوں نے باغیوں نے حملہ کیا۔ بعض روایت میں یہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ کی دستار مبارک گر گئی تھی تو آپ نے دستار مبارک کو اٹھا کے فرمایا تھا، اے اللہ تو گواہ بن جا کہ اس مشکل موقع پر جب عثمان غنی کا چاروں طرف سے قصر خلافت کا محاصرہ کیا گیا، اس وقت بھی علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم خطرات کے باوجود بھی عثمان غنی کو پانی دینے کی جد و جہد کر رہا۔ یہ وہ تمام تر واقعات ہیں جو حضرت عثمان غنی کی خوبصورت زندگی سے وابستہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ امیر المومنین خلیفہ ثالث پیکر حیا ذو النورین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے یہ معروضات اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سلام
وصحبہ اجمعین۔ الہ العالمین محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، محفل پاک کی برکت اور رحمت میں نصیب فرما۔ ایک قرآن پاک کا ختم شریف 1.25 لاکھ مرتبہ درود پاک کا ورد کیا گیا، جو کچھ محفل نعت میں واعظ میں عرض کیا گیا، اس کا ثواب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ قدس میں پیش کرتے قبول فرما۔ تمام انبیاء و مرسلین، تمام صحابہ کرام، صحابیات، امہات المؤمنین، اہل بیت اعظام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مقدس ارواح کے حضور پیش کرتے ہیں قبول فرما۔ التخصیص اس کا ثواب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روح پر فتو کو پیش کرتے ہیں قبول فرما۔ آپ کے وسیلے جلیلہ اس کا ثواب تمام مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات کے ارواح کو پیش کرتے ہیں قبول فرما۔ ہمارے والدین مرحومین کے ارواح کو پیش کرتے ہیں قبول فرما۔ الہی ان کی حتمی اور کامل مغفرت فرما۔ الہی محفل پاک کو ہمارے لیے باعث برکت بنا، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ شہید امان کے لیے مثال ثواب کرتے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ الہی ان کے والدین کو ہمت اور حوصلہ عطا فرما، ان کی تمام تکلیفیں دور فرما، صبر اور استقامت عطا فرما۔ محمد اسماعیل مرحوم، محترمہ زبیدہ مرحومہ کے لیے ایصال ثواب کرتے الہی ان کی مغفرت کاملہ فرما، ان کے درجے بلند فرما، انہیں اپنی جوار رحمت میں جگہ مرحمت فرما۔ سید سلطان شاہ کے دربار کے خادم کا انتقال ہو گیا، ان کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کاملہ فرما۔ الہی انہیں اپنی جوار رحمت میں جگہ مرحمت فرما۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ نصیب فرما۔ الہی ان کی خدمت اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جناب عامر کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عطا فرما۔ الہی ان کی تمام تکلیفیں دور فرما، تمام جسمانی روحانی امراض سے نجات عطا فرما۔ وقاص کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عطا فرما۔ الہی ان کی تمام تکلیفیں دور فرما۔ الہی ہمارے دلوں پر اطمینان نازل فرما۔ الہی ہمارے دلوں پر اطمینان نازل فرما، تمام پریشانیوں سے نجات عطا فرما، فکر اور غم دور فرما۔ برکت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و آلہ اجمعین برحمتک۔ مصطفیٰ کی جان ہے، عثمان ہے، عثمان ہے، دین کی پہچان ہے، عثمان ہے، عثمان ہے، مصطفیٰ کی جان ہے، عثمان ہے، دین کی پہچان ہے، عثمان ہے، عثمان ہے، بعد صدیق عمر اصحاب میں، بعد صدیق عمر اصحاب میں، جس کی اونچی شان ہے عثمان ہے، عثمان ہے، جس کی اونچی شان ہے عثمان ہے۔